السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حاضرین و ناظرین، آپ کے لیے بہترین عمدہ پیر و مرشد کے بیان لے کر حاضر ہیں، جن سے مراد ہے ہمارے پیر و مرشد کا اسم گرامی بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا حافظ وقاری الحاج الشاہ حکیم و ڈاکٹر خواجہ محمد میاں صاحب سمر دہلوی، قادری، چشتی، اشرفی، مجددی، نقشبندی و اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ، خانقاہ عالیہ مسعودیہ مظہریہ اندرون مسجد شاہی فتح پوری دہلی کا نادر و نایاب خطاب آپ کی بارگاہ میں ہم پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 25/5/2002 25/5/2002 عرس حضرت مولانا رکن الدین شاہ صاحب الوری علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک میں آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا۔ آپ خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں، 25/5/2002 کی یہ تقریر ہے۔ ہمارے پاس آج تک بھی کافی تقریریں دستیاب ہیں جو پیر و مرشد کے جملہ کلمات اور خطاب اور آپ کی تقریر ہم آپ تک جو پیش کر رہے ہیں، صرف اور صرف صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی ثواب کی نیت سے ان تقریروں کو آگے شیئر کرنے کی کوششیں کریں گے۔ آپ شاید کہ یہ محسوس کرتے ہوگے کہ اتنا دن کا پرانا ریکارڈ اس کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں خواہ ایسے ہی تو یہ ہوا میں لٹ تو نہیں مار رہا۔ میرے دوست جو پرانے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پیر و مرشد کی حیات طیبہ میں ٹیپ ریکارڈر سے، بڑی مشین سے پیر و مرشد کے بیان ریکارڈ کیا کرتا تھا، اور آج وہ بیان ہمارے کام آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے دور و دراز تک شہروں میں، دہلی کی لاجپت رائے مارکیٹ مانی اور جانی پہچانی مارکیٹ ہے، اس کے اندر بھی ٹیپ ریکارڈر نہیں مل رہے کہ کس طرح سے ہم ان کو حاصل کریں۔ امیزون سے ہمیں یہ ٹیپ حاصل لگا اور اس سے ہم تقریر ریکارڈ کرتے ہیں، مطلب ریکارڈ نہیں، ان سے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پرانے زمانے کی 20-22 سال پرانی وہ کیسٹیں ہیں، یہ دیکھیے اس طرح سے، اور اس میں سے یہ ٹیپ ہے، اس میں 2 بیٹریاں لگتی ہیں، 2 سیل لگتے ہیں، اور اس سے کنیکٹ کر کے لیپ ٹاپ میں کر کے پھر ان کو ایڈٹ کر کے اور پھر ان کو ویڈیوگرافی بنا کر کے پھر اس کے ساتھ ریئیکشن ویڈیو بنا کر کے اپنی، کہ تاکہ یوٹیوب پر یہ زیادہ دن تک رہ سکے، اس لیے ہم ان کو ریئیکشن کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے پیر و مرشد کے بیان سن کر آپ اپنے دل کو محظوظ فرمائیں اور نور عرفانی سے اپنے دل کو جگمگائیں۔ تو آپ سے التجا اور خلوص گزارش ہے کہ بیان سنیں اور دوسروں تک یہ بیان پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کریں۔ یہ دیکھیے یہ اتنا دن کا ذخیرہ جو سنبھال کے رکھا ہے، یہ پیر و مرشد کی عطا ہے، یہ محبت ہے، اور آپ لوگوں کی خالص دعا کا صدقہ ہے کہ یہ محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیر و مرشد ہم سے لے رہے ہیں۔ یہ ٹیپ ہے، اس سے میں نکالتا ہوں ان تقریروں کو لیپ ٹاپ میں، پھر ایڈٹ کر کے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب آپ تقریر سنیے، بہت بلند آواز کے ساتھ میں بہترین بیان ہے، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حمداً تاما و شکراً کاملاً طیباً مبارکاً فیہ مستمراً متواصلاً متوالیاً متتالیاً مجاباً محیطاً مقبولاً کما تقول وخيرا مما نقول سبحان اللہ۔ اللهم أنت أهل الثناء والمجد سبحانك ما أعظم شانك فلك الحمد ولك الشكر حمدا تاما وشكرا كاملا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا
ليلا ونهارا بكرة وعشيا عدد كل لمحة وآن وعدد كل حركة وسكون وعدد كل كم وكيف وعدد كل لون ورائحة وعدد كل طعم وذائقة وعدد كل صوت وسكوت وعدد كل دعوة ودعاء وعدد كل نعمة وعطاء وعدد كل سقم وشفاء وعدد كل معلوم لك ومخلوق وعدد كل الأسماء والصفات وعدد علمك وزنة علمك وملء علمك كثيرا 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 دائما أبدا سرمدا كما يحب ربنا ويرضى وكما هو حقه. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك أحب خلقك وأقربها لديك وأعزها وأكرمها وأشرفها وأرفعها وأحسنها وأصلحها وأصحها وأحفظها وأيمنها وأسلمها وأعلمها وأعصمها وأفضلها وأشجعها وأجودها وأجملها وأجلها وأكملها وأكبرها وأسناها وأزكاها وأسماها وأبهاها وأعلاها وأولاها وأغناها وأنقاها وأقواها وأتقاها وأخشاها وأهداها وأنفسها وأنفحها وأنظفها وأنورها وأعظمها وأعدلها وأيمنها وألينها وأرحمها نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة سيد الفاتحين والقاتلين والقاهرين والمنتقمين والناصرين والمستنصرين بالله على أعداء رب العالمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما حسب ما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ دنیا حادثات اور فتنوں کا گھر ہے. ہر لمحہ فتنے ابھرتے ہیں اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
کثرت سے فتنے ظہور میں آتے جاتے ہیں. جی یہ بھی تم خوب سمجھتے ہو کہ جتنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ چوکسی کی جاتی ہے. بے شک. نمازیں پڑھتے ہیں، ایک تو نماز ہوتی ہے فقط اٹھنے بیٹھنے اور زمین پر سر رکھ دینے کی، ایک وہ نماز ہوتی ہے جس کو قرآن طلب فرماتا ہے. بے شک. جس نماز کی طرف قرآن ہدایت فرماتا ہے وہ کون سی نماز ہے، اور وہ کون سی نماز ہے جو اس سے الگ اور مختلف ہے. یعنی وہ نماز نہیں جو قرآن تعلیم دے رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اگر اٹھنے بیٹھنے ہی کا حساب ہوتا تو سب سے زیادہ اٹھک بیٹھک شیطان کو کرنے کا موقع ملا، جی اور عرصہ دراز تک عبادت میں مصروف رہا، کوئی چپا نہ چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو. لیکن وہ تاثیر نماز کی پیدا نہ ہو پائی، وہ نشان نماز کی قبولیت کا جو کلام الہی نے دیا اس کے برابر تو کوئی اور نہیں رہنمائی کر سکتا. بے تو شک. قرآن نے نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے اور نماز کے نتیجہ آفرین ہونے نہ ہونے کی جو کسوٹی بتائی ہے جس سے نمازوں کو پرکھا جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ کون سے نمازی دائیں طرف کے ہیں کون سے بائیں طرف کے. یہ دائیں بائیں جو ہے یہ میرا مطلب ہے اور اشارہ اس طرف کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو شب معراج میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو ملاحظہ فرمایا تھا تو آپ کے داہنی طرف بھی مجمع تھا بائیں طرف بھی مجمع تھا ان کی اولاد کا. داہنی طرف والے حسین و جمیل نورانی تھے، بائیں طرف والے سیاہ فام تھے اور شکلیں ان کی مسخ تھیں. تو جب دائیں طرف ملاحظہ فرماتے تھے خوش ہوتے تھے ہنستے تھے، بائیں طرف نظر پڑتی تھی تو فرط غم سے آپ گریہ فرماتے تھے. تو اس لیے کامیاب دائیں طرف والے مانے جاتے ہیں اور ناکام بائیں طرف والے. تو ایسے ہی جو دائیں طرف کے نمازی ہیں وہ کامیاب نمازی اور بائیں طرف والے ناکام نمازی. بس یہ تھوڑے سے وقت میں ذرا سی پہچان قرآن کریم کی روشنی میں ایسی ہو جائے جس سے تمہیں بھی معلوم ہو کہ مقبول نماز جو ہے اس کی نشانی کیا ہے اور نامقبول نماز کی نشانی کیا ہے، اور جن کو خدا نہ کرے اس سے واسطہ پڑا ہو ان کو بھی موقع مل جائے اپنا جائزہ لینے کا اور اپنی نمازوں کا اندازہ کر کے خوش نصیبی ہو کہ وہ بائیں طرف سے دائیں طرف آ جائے. یہ بھی بہت حق تعالی کا بڑا انعام ہوگا. یہ آیت کریمہ جو نمازوں میں جس صورت کا پڑھنا ہر رکعت میں لازم ہے، جی جماعت کے ساتھ ہو تو امام کے لیے اور تنہا پڑھے تو ہر پڑھنے والے کے لیے،
تو اتنا تو سوچو کہ کوئی تو راز ہے کہ ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا، واجب ہے۔ پتہ یہ لگا کہ اس سورت پاک میں جو تنبیہ کی گئی ہے اور جو جگایا گیا ہے اس کی پل پل آدمی کو ضرورت ہے، اسی لیے ایک ہی وقت کی ایک ہی نماز میں ہر رکعت میں اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ پہلی رکعت میں پڑھ لیا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بات ہو گئی پوری۔ لیکن دوسری رکعت میں پھر دوہرا، پھر اگر 4 ہیں تو تیسری میں پھر دوہرا، پھر چوتھی میں دوہرا۔ تو کیا وجہ ہے؟ یوں تو پورا قرآن کریم ہے، ایک بڑی آیت ملا لی اس کے ساتھ یا 3 چھوٹی آیتیں تو کام پورا ہو گیا، لیکن اس سورت کو تو شروع سے آخر تک پورا پڑھنا ہے لازم۔ تو کوئی بات بھی اگر کی جائے، اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اس کا دوبارہ کہنا وہ لایانی مانا جاتا ہے۔ جس بات کی ضرورت پوری ہو چکی اب اسے دوبارہ کہنا بیکار ہے۔ کلام خداوندی کا دور دور بھی ادنا نسبت بھی نہیں ہو سکتی لایانی کسی بات کی طرف۔ تو جب کلام الہی ایسا ہے کہ جس کو بار بار ہر نماز کی، چاہے نفل پڑھو، واجب پڑھو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو یا فرض ہو، سب میں یہ صورت تمہیں برابر نظر آئے گی کہ ہر رکعت میں یہ پڑھی جا رہی۔ تو اتنا سوچنا چاہیے نا کہ کیا بات ہے ایسی، اس میں کیا راز ہے ایسا۔ دیکھو جتنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی چوکسی، ابھی میں نے کہا یہ آیات طیبات، یہ جتنے خطرات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اور نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ یہ تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں 73 پورے ہوں گے، ایک ہی صرف نجات پانے والا ہوگا، باقی تو بہت 72 سب ناری اور غلط ہوں گے۔ تو اس ایک فرقے کا معاملہ ہے سارا، اسی کو سمجھ لینا ہے اور اسی میں شامل رہنا ہے، 72 سے بچنا ہے۔ اس بات سے تمہیں خود بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہوتی ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فی العالمین وہ صاف اشارہ فرما رہا ہے، ایک تو عبارت النص ہے، ایک اشارت النص ہے۔ اشارت النص میں، اور وہ بھی سرکار کے اللہ اکبر جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور صرف آپ ہی کو عطا کیے گئے اور کسی کو نہ عطا کیے گئے، آپ ہی کی خصوصیت۔ اس خصوصیت کے ساتھ دیکھو کہ لطیف اشارے فرمائے تو آپ کی مبارک حدیث پاک کا اشارہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فقط ایک ہے۔ کہنے میں ایک کم ہے نا 72 کے مقابلے میں، 72 زیادہ ہے، تو یہ ایک ظاہر میں کم نظر آ رہا ہے اور 72 زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ 72 میں کثرت ہے، ایک میں قلت ہے، لیکن کیا ہر کثرت ہر قلت کے آگے حاوی ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تو پتہ کیا لگا؟ سرکار نے اشاروں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیا کہ کثرت و قلت پہ نہ جانا، تم کیفیت پہ جانا۔ جہاں قوت زیادہ ہو وہ قوت ہے اصل چیز،
تو ہم تمہیں جس فرقے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ قوی ہے، اس کا ایک فرد بھی ہے تو وہ اپنی جگہ جماعت سے زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے پیر زندہ باد، خانقاہ مسعودیہ منصریہ زندہ باد۔ تو اگر ایک طرف جماعتیں کی جماعتیں پھر رہی ہوں اور ایک طرف حق پرست تنہا ہو، تو وہ تنہا ان کثیر جماعتوں کے مقابلے میں غالب ہے، کیونکہ اس کو جو قوت ایمانی نصیب ہے اس سے وہ جماعتیں محروم ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھو کہ اہدنا الصراط المستقیم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھے راستے کی دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اتنی ہی بات اگر ہوتی اور آگے نہ فرمایا جاتا، یہ دنیا والے جینا مصیبت کر دیتے۔ ارے جی مغرب والا کہتا جی سیدھا راستہ یہ ہے، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں، ادھر آئیے، تو پیچھے سے مغرب والا کہتا ذرا ادھر ایک نظر، وہ دیکھ کے ہم خراب ان کے دھوکے میں، یہ وہ سیدھا راستہ، آپ ادھر آئیے۔ ابھی ان دونوں سے نہ نمٹتے تو شمال والا کہتا کہ جناب یہ سب دھوکے میرے رکھ رہے ہیں آپ کو، راستہ ادھر ہے سیدھا، ادھر آ جائیے۔ تو جنوب والا کہتا کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ یہ سب نمٹ جائیں تو پھر میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں، آپ ادھر آئیے۔ تو ہر طرف سے سب پکارتے ہو، کہتے ہیں کہاں جاؤں میں، کون سا ہے آ کر سیدھا راستہ؟ اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کے راستے پہ چلو۔ تو اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی کا راستہ وہ کہلاتا ہے جس راستے پہ وہ چلا ہوا، نہ تو اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ وہ بھلا چلنا کہاں، وہ ان سب چیزوں سے چلنے والے سے سب سے منزہ مبرہ اور پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ تو اس کا راستہ آخر کس کا کہلائے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ، اللہ کے راستے پہ بلانے والوں، تو اس کو اللہ کا راستہ کیسے رہے ہو؟ کبھی چلتے دیکھا ہے، کبھی اسے دیکھا ہے، پھر یہ نسبت تم نے کہی کیسے، یہ نسبت کی کیسے ادھر؟ جی واہ واہ واہ، واہ برحق ہے، یہ کیا جواب دیتے؟ قرآن نے فرمایا ہم بتاتے ہیں، سبحان اللہ، ہم بتاتے ہیں۔ کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤ، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا مانا جائے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا نشان قرآن نے دے دیا کہ اس میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، کسی نے کچھ پڑھایا ہے، کہیں کچھ پڑھ کے آیا ہے، نہیں آیا، پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، صرف اس کی بدھی صحیح ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اتنا جانتا ہو کہ کن پر اللہ کا انعام ہوا، کن پر نہیں ہوا۔ یہ نشان قرآن نے ایسا دے دیا کہ اس عظیم اور مضبوط اور روشن نشان کے دینے کے بعد پھر کسی حجت کی ضرورت نہیں رہی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ امتیاز کے لیے کہ بہت کچھ ہے دنیا میں، یہ خود سمجھ لینا کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ وہی کہلائیں گے جو انعمت علیہم کے علاوہ ان کے غیر ہوں گے، ان کے غیر جو ہیں، یہ غیر بتا رہا ہے کہ نشانی ان کی یہ ہے۔ مغضوب علیہم کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم کے غیر ہوں گے، بس اس بات سے پہچان لینا۔ تو جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر حق تعالی نے اپنا انعام فرمایا، ان کے راستے سے جو ذرا مختلف ہوگا سمجھ جاؤ کہ یہ غیر المغضوب علیہم، ہاں
غیر جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے. اچھا اب یہ کہ انعام کن پر ہوا اس بات کا بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ ہر ایک پکارے گا کہ دیکھیے جیسے فرعون نے کہا تھا هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون, بھلے دیکھ نہیں رہے تم یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں اور یہ ولا يكاد يبين نظر بھی تو نہیں آ رہا پوری طرح, یہ بنا میرا کیا مقابلہ کرے گا. تو ظاہری دولتوں کو یہ سمجھ لینا کہ یہی انعام ہے, تو قارون پہ کتنا انعام تھا پھر, فخسفنا به وبداره الارض, وہ تمام دولتیں کہ یہ سمجھو کہ ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة, اتنا کچھ رب نے اس کو عطا کیا تھا قارون کو کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں, خزانوں کی چابیاں جو تھیں وہ مضبوط لوگوں کی ایک جماعت مل کر اٹھا سکتی تھی. جی اتنا کچھ تھا اس کے پاس. تو دولت کا پاس ہونا یہ نشان انعام نہیں ہے, کیونکہ اس کا حشر ہوا کیا پھر دیکھنا تو یہ ہے. انعام وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شے کوئی طاقت زائل نہ کر سکے, لازوال ہوتا. کیوں کہ رب تبارک و تعالی جب خود اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ دے کے واپس لیا جائے, تو بھلا جب وہ کسی کو عطا کرنا ہوگا تو بھلا واپس لے گا, اس میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. انعام وہ ہے جو ختم نہ ہو بڑھتا ہی چلا جائے, یہاں تک کہ موت بھی, موت کیا ہے, موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر, یہ وقفہ ہے معمولی سا, ایک عام کی موت ہے, اس کے بعد ان کی حیات بحث اول پچھلی ظاہری حیات سے بہتر زندگی عطا کی جاتی ہے. تو فنا تو ہے ہی نہیں, زوال تو ہے ہی نہیں, جو انعام فرما دیا پھر اس میں اضافہ تو ہوا, کمی نہیں ہو سکتی. اور سارے انعام چونکہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے, اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری, تو اس لیے وہی انداز ماننا پڑے گا کہ وہاں جو فرما دیا, میں کہتا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ کہاں گئی بینائی اور کہاں گئی دانائی, ماتم کنا ہے یہ دونوں, کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے انجام کی خبر نہ تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے بندگان الہی کے انجام جن کے مبارک ہاتھوں میں دے دیے ہوں, اور جو یہ فرمائے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم. اللہ مان علیہ واصحابی, مان علیہ واصحابی, ہر جگہ یہ ملے گا نا تمہیں. تو وہ جو ناجی فرقہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مان علیہ واصحابی, میں جس طریقے کو ہوں میرے اصحاب, بس وہ طریقہ ہے. تو ہم کب کہتے ہیں آؤ, مگر صحیح معنی میں اس طریقے پہ تو آؤ. یہ ہے طریقہ مان علیہ واصحابی, ہے کہ جب بھی کبھی غیب کے اور بھیڑ کی کوئی بات آئی ہو اور سرکار نے کبھی فرما دیا ہے کسی ظاہری چیز کے لیے, اگر یہ فرما دیا جانتے ہیں یہ کیا ہے, تو وہ جن کو تربیت ملی تھی اس عظیم الشان اور اس در پر کہ جس کو خدا کا در کہا جاتا تھا, اس در پر جن کی تربیت ہوئی تھی, وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جانتے ہو کیا ہے, ضرور کوئی بھید ہے, ضرور بھید ہے. بھید ہے تو پھر ادب اس میں تھا کہ عرض کرتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور جانتے ہیں یہی تو چیز ہے یہ جو ظاہر میں ہوتی تھی, نہیں, عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم بھی تو اتنا ہی کہتے ہیں, ہم بھی تو اتنا ہی کیا کہ گناہگار مانے جا رہے ہیں. تو مان علیہ واصحابی پہ تم ہو یا ہم ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ جملہ چیلنج ہے میرا کہ احادیث طیبہ کی جملہ کتب میں تم کو یہی ملے گا کہ جہاں کہیں
کسی بھید کے بارے میں کوئی سوال آیا ہے تو بیک زبان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جواب عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جاننے والے. اور ان حضرات صحابہ کرام سے علم میں، ایمان میں، عمل میں کون مقابلہ کرے گا؟ سرکار کی ذات تو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر. اور ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ افضل البشر بعد الانبیاء. اور مزہ اس کا ہے کہ جو بات میں اب کہہ رہا ہوں اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. وہ بات کیا ہے کہ صحابی کہتے کسے؟ بھائی اتنی سی بات بتا دو، سمجھ لیں آپ نے یہ سمجھا دیں. صحابی کہتے کس کو ہیں اور صحابی کی تعریف کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے اور کس وجہ سے ہے. لاکھ روحانی مراتب طے کرو، وظائف کرو، چلے کرو اور طرح طرح کی ریاضتیں کرو اور سب مقبول ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ جو ان بندے کے لیے، انسان کے لیے ممکن ہے وہ حاصل ہو جائے، تب بھی صحابیت کے مرتبے کو نہیں چھو سکتا. سبحان اللہ. عمل 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 کرو، عمل سے وہ بھی آگے بڑھے، عمل سے تم بھی آگے. ارے یہ عمل ہے. اللہ اکبر، کیسی مقدس جماعت ہے کہ جن کے احوال طیبہ کی ایک کرن اس ضلالت و گمراہی کا سر قلم کرتی چلی جا رہی کہ فقط اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے احوال طیبہ اور ان کی صحیح تعریف جو کر دے فوراً امتیاز پیدا ہو جائے گا حق و باطل میں. جس نے صحابی کی صحیح تعریف کر لی سمجھ جائیے کہ حق و باطل میں امتیاز کر دیا. جب عمل کے ذریعے، خوب کان کھول کے سن لو، عمل کے ذریعے جب کوئی صحابیت کا مرتبہ نہیں پا سکتا اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، مزے کی بات یہ ہے اب جاؤ کہ کہاں بچ کے. تو اب حساب سے چلو کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب کے سب ایک طرف، اور جو مقبول ہو جائیں، ایسے بھی نہیں کہ کمی ہو کسر ہو تو کہو جی اتنی کسر تھی ورنہ تو ہو گیا تھا نا، ایسا کچھ نہیں. مقبول ہو سارے نیک اعمال ایک طرف، اور حاصل حسن و عشق سے سمجھو، حاصل حسن و عشق سے سمجھو وہ جو پہلی نگاہ ہوتی ہے. اس روح انور پر جو ایمانی نگاہ پڑی اس نے کایا پلٹ دی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ورفعنا لک ذکرک کے لطیف اشارے کو دیکھ کہ اے حبیب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بھی ہم نے بلندی عطا کی ہے. تو جو شے سرکار سے وابستہ ہو جائے گی، بشرطے کہ وابستہ تو ہو، وابستہ ہوگی اس میں بھی رفعت پیدا ہو جائے گی، اس میں بھی سربلندی پیدا ہو جائے گی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مبارک خوش نصیب جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے ایک ایک فرد کو یہ نعمت عظمی حاصل ہے کہ ایمان کے ساتھ روح انور کی زیارت ہو گئی. اس زیارت نے اور اس نسبت نے، اس وجود گرامی کی اس نسبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ نیک اعمال کرنے والے سارے کے سارے، جو مقبول عمل کرنے والے سب نیچے رہ گئے، سب پیچھے رہ گئے. اور اس اتنے سے عمل کا کہ روح انور کی زیارت ایمانی ہوئی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اس کا مقابلہ کوئی عمل نہ کر سکا. تو جن کے روح انور کی زیارت کا یہ انقلاب ہو، اللہ اکبر، تو اتنا تو سوچئے کہ ادھر سے زیارت ہو رہی ہے، یہ روح انور کو دیکھ رہا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ یہ بھی دیکھے اور اس کے دیکھنے کو سرکار بھی ملاحظہ فرمائے، یہ شرط نہیں ہے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا
کہ جب اس زیارت کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور اس ایک نظر نے رائی کی، دیکھنے والے کی اس ایک نظر نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جہاں کوئی دوسرا نیک عمل نہیں پہنچا سکتا بالاتفاق. سبحان اللہ. تو اتنا تو سوچو کہ سرکار بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نگاہ کرم فرما دیں تو ان کی نگاہ کرم کی انقلاب انگیزیاں کہاں سے کہاں لے جائیں گی، اس کا تو کیا ٹھکانا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وعلا کل شانہ و شمائلہ افضل صلوات اللہ و اعلی تسلیماتہ قدر حسنہ و کمالہ و جاہہ و جلالہ و جودہ و نوالہ و برہ و افضالہ و علی آلہ و باری صحابہ. کیا درود پاک ہے، واہ. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی مقدس جماعت کہ جن کی ایک ایک بات آج بھی امت کے لیے قیامت تک کے لیے حجت ہے، حجت ہے. حجت بے شک. بعد والے وہ مرتبہ نہیں رکھتے. ایک صحابی کا فعل اور کہاں کے تمام اصحاب کا، سب بیک زبان یہ کہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو کس کی مانی جائے گی؟ اور یہی طریقہ ان کا نہ مانا جائے گا تو کس کا مانا جائے گا؟ اس لیے اس ایک دیکھ کے ایک چاول سے پوری دیکھ کا پتہ لگ گیا کہ کون سا فرقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طریقے پر ہے اور کون سا نہیں ہے. جو بھیٹ کے معاملوں میں اور علم غیب کے معاملے میں اللہ رسول کے سپرد کرے اور اللہ رسول کو ہی مانے کے غیب کے جاننے والا حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس وہی بات جو فرقہ کہے سمجھ جاؤ. ناظرین و حاضرین، آپ نے سنا، اس میں خاص طور سے پوائنٹ اس تقریر میں یہ نکلا ہے، صحابی کہتے کس کو ہے، اور جو صحابی کی صحیح طریقے سے تعریف کر دے اس کو حقیقت میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو یہ تقریر تھی، تو آپ سے دعا ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں درود پاک اور ایصال ثواب کرتے رہیں اور پیر و مرشد کے فیضان کرم سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائیں. اب الوداعی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.